اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس کی 78 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے نبی جی، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک تم نماز قائم کرو اور فجر کے وقت میں قرآن پڑھا کرو۔ فجر کی نماز میں قرآن پڑھا کرو، فجر کی نماز بھی قائم کیا کرو۔ یقینی بات ہے کہ فجر میں قرآن پڑھنے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت میں 5 نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوپہر میں سورج جب ڈھلتا ہے، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، زوال کے بعد ظہر کی نماز ہیں، پھر عصر کی نماز ہیں، پھر مغرب کی نماز ہیں، اور جب اندھیرا پورا ہو جاتا ہے تو ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر اجالے میں ہے، عصر بھی اجالے میں ہے، مغرب رات کی شروعات میں ہے، اور جب پورا اندھیرا ہو جائے گا تو عشاء پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح میں جب اجالے اور روشنی کی شروعات ہوتی ہے تب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ صبح صادق ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، تو اس وقت پر روشنی پھیلنا دھیرے دھیمے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صبح صادق کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر قرآن تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن لمبا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا ظہر میں، عصر اور عشاء میں درمیان میں، مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا وقت بڑا عجیب وقت ہے۔ فرشتے جو ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، وہ رات کی ڈیوٹی والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں واپس چلے جاتے ہیں، اور جن فرشتوں کی دن کے وقت کی ڈیوٹی ہے وہ فجر کے وقت پر آ جاتے ہیں۔ تو 2 ڈیوٹی ہے، 2 پاری چلتی ہے۔ ایک جماعت فرشتوں کی عصر میں آتی ہے، پوری رات کام کرتی ہے، فجر پڑھ کے جاتی ہے۔ دوسری جماعت فرشتوں کی ایسی ہے، فجر کے وقت پر آتی ہے، عصر تک ڈیوٹی کرتی ہے، اور عصر پڑھ کے وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ تو صبح کے وقت میں
رات والے فرشتے جانے کی تیاری کریں گے، دن والے آئیں گے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے آپس میں. یہ چارج سونپتے ہیں، وہ چارج لیتے ہیں. یہ خدا کا عجیب و غریب نظام ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک زائد عبادت ہے. امید ہے کہ تم کو تمہارے رب مقام محمود پر پہنچائیں گے. تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے. اصل میں تہجد کی نماز تو کیا ہے کہ رات میں عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور صبح میں صبح صادق سے پہلے اٹھ جاؤ. 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ توفیق دے رہے صبح صادق سے پہلے پڑھ لو. اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. تو رات کے شروع حصے میں نیند نکال لو اور رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤ اور اٹھ کے تہجد پڑھ لو. جیسے کہ آج کل کے ٹائم میں 5:04 پر ایسے صبح صادق ہو رہی ہے تو آدمی 4:45 پر اٹھ جائے، وضو کرے، 2-4 رکعت نماز پڑھے، دعا کرے، اتنے میں صبح صادق ہو جائے گی. فجر کی سنت پڑھ لے گئے، پھر فجر کی نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، پھر فجر بعد تھوڑا آرام کر لے گئے. اگر کوئی آدمی صبح میں اٹھ نہیں سکتا تو رات کو سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے کہ بھئی ابھی مجلس کے بعد یا عشاء کے بعد کام کاج میں رہے اور اپنے کام اور ضروری چیز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد سونے کا وقت آیا، وضو کیا، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی اور سو گئے، یہ بھی تہجد ہے. آخری درجے میں اتنا کرو کہ عشاء کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، وتر پڑھی اور وتر پڑھنے کے بعد 2-4 رکعت نفل پڑھ لو، یہ بھی تہجد ہے. یہ کم سے کم درجہ ہے. تو کم سے کم درجے میں وتر کی نماز پڑھنے کے بعد 2-4 رکعت نفل پڑھ لو تو یہ بھی انشاءاللہ تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. یہ کنسیشن والی تہجد ہے، آسان تہجد ہے کہ سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لو، ورنہ اصلی تہجد ہے صبح میں اٹھ کر کے پڑھنا. تہجد یہ نفل ہے لیکن سنت ہے، بہت مضبوط سنت ہے. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، سب لوگ تہجد کے پابند تھے. لہذا ہمیں بھی تہجد پڑھنی چاہیے. بڑی برکت والی نماز ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے، وضو کرتے، پہلے 2 رکعت چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی پڑھتے اور اس کے بعد لمبی لمبی تہجد پڑھتے. لمبی تہجد پڑھنے کے بعد پھر آقا وتر پڑھتے. حضور تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے، یہ عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عشاء پڑھی، گھر تشریف لائے، 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت غیر موقدہ اور اس کے بعد حضور آرام کرتے. پھر تہجد میں نماز پڑھی، تہجد پڑھ کے وتر پڑھتے اور وتر پڑھ کے پھر حضور صبح صادق ہوتی تب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے اور اس کے بعد سو جاتے. صبح صادق ہوتے ہی فوراً 2 رکعت سنت پڑھ کے حضور سو جاتے تھے. پھر جب جماعت کا وقت ہوتا تو حضرت بلال آ کر کے خبر دیتے کہ حضور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو حضور اٹھ کر کے فجر کی فرض پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے.
یہ سسٹم تھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تہجد ایک ایکسٹرا عبادت ہے، نفل عبادت ہے، لیکن بہت فضیلت والی عبادت ہے. اللہ سے لینے کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے. فرمایا کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے. یہ مقام محمود ہم اذان کے بعد بھی دعا میں مانگتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمود. ایک جگہ کا نام ہے مقام محمود آخرت میں. اتنی عجیب جگہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا جلال ایسا ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر بات کرے. سب لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کب چالو ہوئے. اس لیے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا جتنے یہ پنکھے لٹکتے ہیں. گرمی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، بے چینی ہوگی. لوگ چاہیں گے کہ حساب چالو ہو جائے. تو اللہ کو کون کہے حساب چالو کرنے کے لیے؟ تمام لوگ انسانوں کے خاص لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس. سارے نبی کہیں گے ہماری ہمت نہیں ہے. پھر سب لوگ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ کو درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، اے اللہ حساب شروع کر دو، حساب شروع کر دو. حضور سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے اور سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے، حمد کریں گے. عجیب حمد کریں گے. ایسی حمد کریں گے کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی مجھے بھی دنیا میں معلوم نہیں ہے کہ میں اس دن کیا حمد کروں گا. اس دن اللہ میرے دل میں ڈالیں گے اور میں زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھوں گا، حمد کروں گا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر، ریکویسٹ پر اللہ حساب چالو کریں گے. اور جیسے حضور اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حضور کی تعریف کریں گے. کیا مقام ہوگا اس وقت پر کہ خود اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور تمام انسان، تمام پیغمبر ہمارے حضور کی تعریف کریں گے. کیسا عجیب مقام ہوگا، کیسا عجیب وہ وقت ہوگا. یہ مقام محمود ہے. اور قیامت کے دن جو ہے نا، ہر ایک کو سفارش کی ضرورت پڑے گی. جیسے دنیا میں کوئی بڑا کام کروانا ہو تو لاگ وگ لگوانا پڑتا ہے، جیک پاٹ لگانا پڑتا ہے. قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے سفارش کروانی پڑے گی، لاگ وگ لگوانی پڑے گی. اور سب سے بڑی سفارش قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. حضور اللہ کو سفارش کریں گے. خاص طور پر جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ایمان ہے، امتی ہے، لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر جو بڑے بڑے گنہگار ہیں ان لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. اے اللہ یہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، اس کو معاف کر دو. تو حضور کی بات کے اوپر اللہ امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیں گے. ایسا عجیب معاملہ ہوگا. اور صحابہ کرام بھی سفارش کریں گے، شہید لوگ بھی سفارش کریں گے، اولیاء کرام بھی سفارش کریں گے،
عالم لوگ، اللہ والے لوگ بھی سفارش کریں گے، اپنے مریدوں کی سفارش کریں گے، اپنے شاگردوں کی سفارش کریں گے، حالانکہ وہ شاگرد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوئے، یعنی کسی پیر کے ہزاروں مرید ہوئے، کسی عالم کے ہزاروں شاگرد ہوئے، اور وہ عالم اور وہ پیر صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہے، تو وہ اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دو، اللہ ان کو معاف کر دو۔ اور اس کی ایک ترتیب ایسی بھی ہوگی کہ عالم لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور حضور کو کہیں گے، حضور میں تو آپ کا امتی عالم ہوں، یہ سب آپ کے امتی ہے، میرے مرید ہے، میرے شاگرد ہے، حضور آپ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کرو۔ تو عالم، پیر، ولی حضور کو کہیں گے اور حضور اللہ کو کہیں گے، اس طرح بھی چین چلے گی، اور اس طریقے وایا وایا بھی قیامت کے دن شفاعت کروائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے معافی کی پوری کوشش کریں گے کہ سب کی مغفرت ہو جاوے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اے نبی دعا کیجئے، اے میرے رب آپ مجھ کو اچھائی کے ساتھ داخل فرمائیے، راحت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پہنچائیے، اور آپ مجھ کو اچھائی کے ساتھ نکالیے، مجھ کو راحت کے ساتھ لے جائیے، آپ مجھ کو اپنے پاس سے حکومت عطا فرمائیے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، ہجرت کے وقت پر یہ آیت اللہ کے یہاں سے آئی، جب مکہ کے ظالموں نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، مکہ سے نکالا، اور آقا مدینہ جا رہے ہیں، اس وقت قرآن کی آیت آئی۔ اللہ نے کہا نبی جی دعا کرو، ہم سے مانگو، اور دعا کر کے تم مدینہ جاؤ۔ دعا میں کیا مانگا؟ اے اللہ میں مدینہ جا رہا ہوں، مجھے مدینہ راحت سے لے جاؤ، اطمینان سے لے جاؤ۔ آدمی نئی جگہ جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ وہاں کیسا رہنا ہوگا، کیسا کھانا پینا ہوگا، کیسا مکان ہوگا، کیسی آب و ہوا ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا نبی جی دعا کر کے جاؤ کہ اللہ میں مدینے پاک جا رہا ہوں تو مدینہ میں ہر چیز اچھی ہوئے، میری طبیعت بھی اچھی رہے، کوئی چیز طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہوئے، ناگوار نہ ہوئے، ہر چیز میرے لیے اچھی ہو جاوے۔ اور مکہ سے میں نکل کے جا رہا ہوں تو بھی میرا نکلنا بھی اچھا بنا دیجیے۔ کوئی جگہ سے آدمی روانہ ہوتا ہے تو روانہ ہونا بھی بڑا بھاری کام ہے، مشکل کام ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس مکہ کی زمین پر آقا 53 سال رہے، 53 سال پیدا ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، نبی جی کی 53 سال کی زندگی مکہ میں گزری۔ اب 53 سال کا وطن چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ پورا خاندان ہے، قریش ہے، وطن ہے، گھر بار ہے، بچیاں ہیں، سب کو چھوڑ کے جانے کا کتنا مشکل کام۔ لیکن سامنے بہت بڑا ٹارگٹ ہے، مدینے پاک جا رہے ہیں، اس لیے پہلے دعا مانگی کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچاؤ اور مدینہ میں اچھی طرح رکھو۔ اور مکہ سے نکلنے کی دعا دوسرے نمبر پر، مدینہ جانے کی دعا پہلے نمبر پر، جہاں جانا ہے اس کی دعا پہلی، جہاں سے نکلنا اس کی دعا بعد کی۔ اور مکہ سے نکلتے وقت حضور کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ ایک تو دشمن پیچھے پڑے تھے،
چھپ چھپ کے جانا پڑا. مکہ سے باہر نکل کر 3 دن تو غار ثور میں چھپے. ثور کی جو غار ہے 3 دن تو اندر چھپ کے رہے. پھر مکہ مدینہ کا جو راستہ ہے وہ راستے سے نہیں گئے، کیونکہ راستے سے جاتے تو دشمن پکڑ لیتے. تو دوسرا جھاڑی جنگل کا راستہ لیا، پہاڑیوں کا راستہ لیا، اور الگ راستہ پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک گئے، چھپ چھپا کے گئے. اور پھر جب ہجرت میں آگے گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کا جو مین راستہ تھا وہ آ گیا. جب وہ راستہ آیا مکہ کا، بہت چھپ چھپا کے آگے تک گئے تو حضور کو مکہ کی یاد آ گئی، وطن یاد آ گیا کہ اللہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. حضور کا دل بھر گیا. کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی دل میں روتا ہے، تو دل بھر گیا حضور کا جب مکہ کا راستہ نظر آیا تو کہ اللہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنا سنگین مرحلہ تھا، کتنا سنگین وقت تھا. وطن چھوڑ کے جانا، دشمنوں سے چھپ چھپ کے جانا، ڈرتے ڈرتے جانا، اور اتنے احتیاط سے جانا، جان کے خطرے کے ساتھ جانا. اس موقع پر اللہ نے یہ دعا سکھلائی کہ نبی جی دعا مانگو آپ کہ اللہ میں مدینہ جا رہا ہوں اچھی طرح رکھنا، مکہ چھوڑ رہا ہوں اچھی طرح مجھے رکھنا، اور اپنے پاس سے مدد عطا فرماؤ، حکومت عطا فرماؤ، میری مدد فرماؤ. یہ دعا بتلائی. یہ دعا بہت اچھی دعا ہے. ہم جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو یہ آیت دعا میں شامل کر لے گئے، تو اس کی برکت سے ہمارے مقصد بھی اللہ آسان کرے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقصد ہجرت، اللہ نے وہ آسان کر دیا اس دعا کی برکت سے. لہذا ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ آیت پڑھنے کی عادت ڈال دو، تو اس آیت کی دعا کی برکت سے اللہ ہمارے مقصد بھی آسان کر دیں گے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اے نبی جی یوں کہو حق یعنی اسلام آ گیا، باطل یعنی شرک نکل کر بھاگ گیا، مٹ گیا. یقینی بات ہے کہ باطل تو بھاگنے ہی والا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہجرت کر کے مدینے پاک چلے گئے. 8 سال ہو گئے مدینہ میں، اور پھر آقا 14,000 10,000 صحابہ کو لے کر پھر مکہ آئے. کہ اب اللہ کا حکم تھا جاؤ مکہ، اور مکہ کو کافروں کے قبضے سے پاک کراؤ، چھڑواؤ کافروں کے قبضے سے، لے لو کافروں سے قبضہ مکہ کا. تو 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ ہے. مکہ جیت لیا، فتح کر لیا مکہ بہت آسانی سے. کوئی مکہ کے کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے آوے، مقابلہ کرنے آوے. بہت آسانی سے جیت لیا، فتح ہو گیا آسانی سے. اب حضور حرم میں آئے تو حرم میں کعبہ کے چاروں طرف 360 مورتیاں لگی ہوئی تھی. اس لیے کہ مکہ کے کافر روز الگ الگ مورتی کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے سال میں الگ الگ پوجا کے لیے ان کو 360 مورتی چاہیے. تو 360 مورتی کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. جتنے بھی بت تھے، جتنی بھی مورتیاں تھی، اس کے سینے کے اوپر حضور نے لکڑی رکھی، اور لکڑی رکھ کر کے آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا۔ تو جیسے ہی آقا اپنی مبارک لکڑی بت کے چھاتی پر رکھ دیتے تو وہ دھڑام سے الٹا گر جاتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ کھلم کھلا معجزہ حضور کا، چمتکار۔ اس کی اس چھاتی پر لکڑی رکھی، قرآن کی آیت پڑھی، وہ الٹا گرا اور ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ 360 اسی وقت پر کعبہ کے آجو باجو جو بت تھے تمام کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا گیا، چورا چورا کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور صفائی ہو گئی کہ اب کعبہ کے اندر سے بت ختم، مورتی ختم، اب یہاں توحید ہوگی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور قیامت تک اب یہاں بت کی پوجا نہیں ہوگی، اب یہاں شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، یہاں ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہ ہجرت کے 8ویں سال میں ہوا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے وہ مسلمانوں کے لیے خصوصی شفا اور رحمت ہے، البتہ ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیماریوں میں شفا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ظاہر کی ہوتی ہے، ایک بیماری اندر کی ہوتی ہے۔ ظاہر کی بیماری کیا ہے؟ بخار ہو گیا، سر کا درد ہو گیا، یہ سب ظاہر کی بیماری ہے، باڈی کی بیماری ہے۔ ایک اندر کی بیماری ہے، اندر میں کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، جیلسی آتی ہے، عرشیہ آتی ہے، یہ سب چیزیں اندر کی بیماری ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ ظاہر کی بیماری میں بھی شفا ہے اور اندر کی بیماری کے اندر بھی شفا ہے، ہر بیماری میں شفا ہے قرآن۔ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اندر کی بیماری دور ہو جائے گی اور ظاہر کی بیماری میں بھی قرآن شفا ہو جائے گا۔ کچھ صحابہ کرام ایک جگہ سفر میں گئے تو وہاں کوئی قبیلہ تھا، خاندان تھا، اس کا کوئی سردار تھا قبیلے کا، اس کو بچھو کاٹا۔ تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ بھئی ہمارے سردار کو بچھو کاٹا ہے، کوئی دوا ہے تمہارے پاس؟ تو صحابہ نے کیا کیا، جو امیر صاحب تھے انہوں کے لاؤ میں علاج کرتا ہوں۔ تو انہوں نے الحمد کی سورت پڑھی اور پھر اپنا تھوک لیا اور جہاں بچھو کاٹا تھا وہاں لگایا، پھر دوسری مرتبہ الحمد شریف پڑھی، پھر تھوک لیا اور بچھو نے کاٹا تھا وہاں لگایا۔ اس طرح 7 مرتبہ کیا، 7 بار الحمد شریف پڑھی اور ہر بار الحمد شریف پڑھ کے جہاں بچھو کاٹا تھا وہاں تھوک لگا دیا، تو اچھا ہو گیا، زہر ختم ہو گیا اور وہ سردار تندرست ہو گیا۔ پھر یہ لوگ سفر سے واپس آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی کہ حضور ایسا ایسا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں کیا، کہا ٹھیک کیا کام۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، کوئی صحیح قرآن پڑھے اور قرآن کے ذریعے علاج کرے تو آدمی کو شفا ہوتی ہے۔ تو دل کی بیماری میں بھی شفا ہے، ظاہر کی بیماری میں بھی شفا ہے، اندر کی بیماری میں بھی شفا ہے۔ لیکن قرآن سے ہدایت ایمان والوں کو ملتی ہے، باقی جو ظالم لوگ ہیں قرآن سے نفرت کرتے ہیں، قرآن سے بھاگتے ہیں، ان کا تو نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن سے نفرت کرتے ہیں، ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔
آج بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن سے نفرت ہے، یعنی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن سے نفرت ہے۔ کتنی بڑی غلط بات ہے، کتنی بڑی غلط بات ہے کہ قرآن تو محبت کرنے کی چیز ہے، قرآن نفرت کرنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ شکر ادا کرنے کے بجائے منہ پھیرا لیتا ہے اور اپنا پہلو دور ہٹا لیتا ہے، پہلو پھیرا لیتا ہے، کروٹ پھیرا لیتا ہے، اور اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نعمت دیتے ہیں رات دن، کتنی نعمت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، شکر کرو اللہ کا۔ لیکن انسان ہے کہ اللہ نعمت دیتے ہیں تو شکر نہیں کرتا، بلکہ انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نعمت دیتے ہیں تو اس پر شکر کرو، شکر، اللہ کی عبادت کرو، ناشکری مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کے دین سے منہ مت پھیراؤ۔ اور تھوڑی سی بھی تکلیف انسان کو آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ ایمان اور نا امیدی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن تو ہر وقت اللہ سے اچھی امیدیں رکھتا ہے، اچھی امید پر رہتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو مومن کو ہمیشہ اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی چھوٹی بڑی تکلیف مصیبت تو دنیا میں چلتی رہے گی، یاد رکھو، دنیا میں ہے وہاں تک کچھ نہ کچھ تو چلے گا، اللہ عافیت سے رکھے، دعا کوشش یہی۔ لیکن دنیا ہے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو چلتا رہتا ہے۔ نا امید نہیں ہونے کا، اللہ سے اچھی امید رکھنے کی۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ مشکل کو آسان کریں گے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ تم کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور تمہارے رب ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ دیکھو بھائی، ماحول کا اثر عمل پر آتا ہے۔ آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے ایسا انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہے گا تو اچھے کام کرے گا، اچھے دوستوں کے ساتھ رہے گا اچھے کام کرے گا، برے ماحول میں رہے گا برے کام کرے گا، برے دوستوں کے ساتھ رہے گا برے کام کرے گا۔ عجیب ہے، ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے آدمی پر۔ اچھے ماحول میں رہو، نیک ماحول میں رہو، دینی ماحول میں رہو، دینی دوستوں کے ساتھ رہو تو آدمی کو اچھے کام کی توفیق ہوگی۔ یہ عجیب چیز ہے۔ اور انسان اپنے جیسے مزاج والوں کے ساتھ جوڑ کھاتا ہے، جیسا اپنا مزاج ہو، جیسی اپنی سوچ ہو۔ لہذا اچھے مزاج والوں کے ساتھ رہو، دینی مزاج والوں کے ساتھ رہو۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے طریقے پر کام کرتا ہے۔ دیکھو، کوئی آدمی کیسا ہوگا کہ اس کو صدقہ کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، کسی کو تلاوت میں بہت مزہ آتا ہے، کسی کو تسبیح پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو شریعت میں جو فرض ہے، واجب ہے، وہ تو سب کو کرنے، اس میں تو کسی کو چھٹی نہیں۔ لیکن نفل کام کرنے میں کوئی یہ کام زیادہ کرے گا، کوئی یہ نیکی کرے گا، کوئی خدمت کرے گا، کوئی بیماروں کی خدمت کرے گا، کوئی دکھیوں کی مدد کرے گا، کوئی تسبیح بہت پڑھے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے طور پر نیک کام کرتا ہے۔ جو نیک کام کرو کرو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اخلاص سے کرتا ہے، کون صحیح نیت سے کرتا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہر آدمی
دین کے اوپر رہ کر کے اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی حالت معلوم ہے، کون صحیح راستے پر ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت جہنم کا فیصلہ کرے گے. اللہ ہمیں اچھے ماحول میں رہنے والا بناوے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے والا بناوے. اسی لیے کہ دوستی اور ماحول کا بہت اثر ہے، بہت اثر، بہت اثر. آپ ایک دو دن ایسے دوستوں کے ساتھ رہو کہ جن کی نظر میں بس دنیا دنیا دنیا، کاروبار، بزنس ہے، تو آپ کو بھی وہی سب چیزیں یاد آئے گی اور آپ بھی وہی باتیں کرو گے. پھر اور دینداروں کے ساتھ رہو گے تو پھر آپ دینی باتیں کرو گے. ماحول کا اثر عجیب چیز ہے. اسی لیے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنا، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے.